الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ پیار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں. اور ان نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے. اسی طریقے سے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے جو پہلی نعمت ہے وہ صحت ہے اور دوسری نعمت وہ فراغت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دو نعمتیں ایسی دی ہوئی ہیں، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمت، کہ اگر کسی سے یہ نعمتیں چھن جائیں تب انسان کو اس نعمتوں کی قدر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
زمانے کی قسم کھائی ہے، اور مختلف جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، والفجر۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ انسان کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انسان اگر عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ مقید کیا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں وہ اپنے اپنے وقتوں پر فرض ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ رمضان کے مہینے میں ہی وہ روزے رکھنے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا کہ جب سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے حج، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 5 ایام حج کو مقرر کر دیا۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے اندر مقید کیا ہے، وقت کا پابند اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اگر انسان اس وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے تو پھر تو انسان کامیاب ہے، لیکن اگر وہ اس وقت کو صحیح استعمال نہیں کرتا، نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتا، قضا کرتا ہے، تو اس نماز کا جو اجر تھا اپنے وقت میں پڑھنے کا، وہ وقت اس کو، وہ اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے اور اس کی قضا کرتا ہے تو پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقید کیا ہے وہ وقت میں مقید کیا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی وقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو اپنے رب سے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ تمہارے نفس نے آگے کیا بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یا انسان کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ کو دی ہوئی ہے وقت کی صورت میں، کہ اس وقت کو آیا آپ کس چیز میں استعمال کر رہے ہو، لہذا یہ دیکھو کہ تم جو اپنا وقت استعمال کر رہے ہو تو اس کو آگے اپنے لیے کیا بھیج رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 وقت دیے ہیں، ایک ماضی کا وقت ہے، ایک حال کا وقت ہے، اور ایک مستقبل ہے۔ ماضی یعنی جو گزر گیا، حال جو موجود ہے، مستقبل جو آنے والا ہے۔ ماضی ایسا ہے کہ جب ایک مرتبہ گزر جاتا ہے تو وہ واپس نہیں آتا۔ مستقبل کا انسان کو کچھ پتہ نہیں کہ آیا کل انسان زندہ رہے گا بھی یا نہیں۔ یہ جو حال ہے، اگر انسان اس حال کو اپنے صحیح استعمال کر لیتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے، اس کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا بتایا ہے ان طریقوں سے اگر اس وقت کو گزار لیتا ہے تو پھر تو انسان کامیاب ہے، ورنہ اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ آپ اگر بزرگوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے امام یوسف رحمہ اللہ، موت کا وقت ہے، غشی طاری ہے، بے ہوشی ان پر طاری ہے، اس وقت میں ان کو ہوش آتا ہے اور شاگرد ان کے ارد گرد جمع ہیں، اس وقت میں اٹھتے ہیں اور اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ بتاؤ۔ تو شاگرد کہتا ہے کہ حضرت ابھی کیا ضرورت ہے اس مسئلہ پوچھنے کی؟ کہتے ہیں نہیں، تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر ایام حج میں جو رمی جمار ہوتا ہے وہ سفر میں کرنا ٹھیک ہے، یعنی سواری میں کرنا ٹھیک ہے، یا پیدل کرنا ٹھیک ہے؟ شاگردوں نے کہا کہ حضرت کبھی بعد میں اس مسئلے کو دیکھ لیں گے، لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے ابھی بتاؤ
تو ایک شاگرد نے کہا کہ سواری پر کرنا زیادہ افضل ہے، تو کہا نہیں۔ دوسرے شاگرد نے کہا کہ پیدل کرنا زیادہ افضل ہے، تو کہا نہیں۔ تو کہا حضرت آپ ہی بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو بتایا کہ اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی ہو تو سواری پر کرنا افضل ہے، اور اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی نہ ہو تو پھر پیدل کرنا افضل ہے، یا اس کا الٹ۔ تو یہ وقت ہے کہ موت کا وقت ہے، لیکن اس وقت کو بھی وہ قیمتی بنا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مطالعہ کرتے تھے تو اتنا زیادہ اس کے اندر منہدم ہو جایا کرتے تھے کہ ان کی بہن جو تھی وہ ان کے سامنے کھانا رکھتی، وہ ٹھنڈا ہو جاتا، پھر گرم کرتی، پھر ان کے سامنے رکھتی، پھر وہ ٹھنڈا ہو جاتا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس مطالعے میں اتنا زیادہ مشغول ہوتے ہیں تو میں کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھلا دیا کروں۔ تو 20 سال تک اس بہن نے ان کو اپنے بھائی کو کھانا کھلایا اور وہ مطالعے میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھا کرتے تھے، کوئی بھی خط وغیرہ یا کتاب، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کی کتابیں ان کی زندگی سے زیادہ بنتی ہیں، یعنی ہر وقت وہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے اور اس میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے زمانے میں پین نہیں ہوتا تھا، وہ قلم ہوتا تھا، تو جب قلم وہ اس کی جو نوک تھی وہ گھس جاتی تھی اور اس کو پھر وہ بنانے بیٹھتے تھے تو اس وقت کو بھی وہ قیمتی بناتے تھے اور اس وقت میں وہ تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہتے تھے۔ تو یہ وقت کی قیمت تھی، وقت کی قدر تھی ان کے نزدیک۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا، صرف ایک سال جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہمیں ایک درس دینے آتا ہے کہ آپ نے جو اپنی زندگی گزار لی، آیا انسان اس کو دیکھے کہ جو گول اس نے سیٹ کیے تھے، جو اس نے منصوبے بنائے تھے کہ آیا میں اس سال میں اپنا یہ کام کروں گا، اس نے ان گولز کو اچیو کیا ہے، ان کو پورا کیا ہے، یا وہ پھر پیچھے رہ گیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں جب نیا سال شروع ہو تو اپنے آپ پر غور کرے اور اپنے گول کو سیٹ کرے، منصوبہ بنائے۔ آیا اگر اس نے کوئی کاروبار شروع کیا تھا تو وہ کاروبار میں آگے جا رہا ہے یا دن بہ دن پیچھے آ رہا ہے، یا جو پیچھے آ رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ دیکھے کہ آیا اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے یا وہ دن بہ دن پیچھے آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کا جو عہدہ تھا وہ اسی جگہ پر رکا ہوا ہے یا اس نے ترقی کی۔ یہ تو تھا دنیاوی حوالے سے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دینی حوالے سے بھی اپنے آپ کا مطالعہ کرے اور اپنی زندگی کو دیکھے کہ آیا وہ پہلے جو تھا فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا یا نہیں پڑھا کرتا تھا، یا اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اس سال فجر کی نماز پڑھوں گا یا میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ جو نیا سال ہے اس میں عہد کرے کہ آئندہ سے میں اس اپنے گول سیٹ کرے اور اس کو ایک صفحے پر لکھے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر روزے نہیں رکھتا تو وہ ارادہ کرے کہ میں روزے مکمل کروں گا۔ آیا اس پر زکوٰۃ اور حج فرض ہے تو وہ دیکھے کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ سیٹ کرے کہ میں آئندہ سال سے زکوٰۃ بھی دوں گا، اگر مجھ پر قربانی واجب ہے تو میں قربانی بھی کروں گا۔ تو یہ تھا دینی حوالے سے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا چاہے، کوشش کرے کہ میرا جو پہلا دن ہے اگلا دن میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ اور اسی نئے سال میں جو ناچ گانا، میوزک اور آتش بازی میں جو لوگ اپنی فضول خرچی کرتے ہیں، پیسہ لٹاتے ہیں، اس پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آیا اسلام نے اس چیز کی اجازت دی بھی ہے یا نہیں دی۔ اور آپ دیکھیں پھر اس آتش بازی میں کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔
تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارے، اپنے حال کو دیکھے کہ آیا میرا حال کیسے تھا، میں اپنے مستقبل کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو انسان کو دن بہ دن اس میں کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مستقبل کے لیے ایک اچھی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی دنیا بھی اور ہمیں اپنے دین کے اندر بھی غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں مزید بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔